دن کو یوم فرقان کہہ کے پکار. آج 1.40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہے. جگہ جگہ کس کا خون بہ رہا ہے؟ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کس کے گلے کاٹے جا رہے ہیں؟ کہانی پرانی نہیں ہوئی، ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور پھپھڑوں میں پھر پٹرول بھرا جا رہا ہے، سر سے بال نوچے جا رہے ہیں، پھر تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. کیا ہم ام احمد کی چیخیں بھول گئے ہیں جس کے بدن پر زخم لگا کر کے اسے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑ دیا گیا؟ یہ بلیوں اور کتوں کے حقوق کی تنظیم بنانے والے عیار اور مکار اور دوغلے اس طرح انسانیت کی رسوائی کا تماشا دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف امت مسلمہ تہ در تہ بحرانوں میں مبتلا ہے. وہ عرب جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے ریجس پڑا کرتے تھے جہاد کے، آج ان کے ترانے بدل گئے. یہ پچھلے دنوں الخلیجیہ کے اندر ایک عراقی مظلوم شیخ زہبی الحماد کو اپنا دکھڑا سنا رہا تھا اور فون کال پر اس کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میری داڑھی اوپر غلاظت پھینکی گئی، میرا بچہ مجھ سے چھینا گیا. اور شیخ آگے سے کہتا تھا اصبر، صبر کر صبر کر. میں رویا، میں نے کہا میرے مظلوم عراقی بھائی، ان عربوں کے پاس اب تیرے دکھ کا مداوا نہیں ہے، تیرے دکھوں کا علاج اب ان کے پاس نہیں ہے. ان کی ٹون بدل گئی ہے، ان کے نغمے تبدیل ہو گئے. وہ جو رجز کے ترانے، رجز اور ترانے جہاد کے پڑا کرتے تھے، آج وہ کہتے ہیں انا ابغی امارہ جدید، سیارہ جدید و حرمہ جدید. ہمیں نیا گھر چاہیے، نئی بیوی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ نئی عمارت چاہیے. آج ان کی زندگی کی ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی ہے اور آج ان کے مقاصد حیات ہی بدل گئے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ اللہ اکبر جو میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو شیروں کے بھی پاؤں کڑ جاتے تھے؟ آج بزدلی کی چادر اوڑھ کر کے OIC ایک مردہ گھوڑے کی صورت میں ہے. اور آج امت مسلمہ جس طرح ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ایک بیٹی روئی تھی، کہاں سے چلا تھا محمد بن قاسم، لیکن آج کتنی بیٹیاں پکار رہی ہیں. کوئی آکھے وارث شاہ نو آج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ بول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینو کہن. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر گھر تکے کاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ شبرغان کی طرف جانے والے اس کنٹینر کو ہم بھول سکتے ہیں جس میں اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی، اور انہیں پینے کے لیے گھونٹ پانی بھی نہ دیا گیا. اور جب شبرغان جا کر کے اس کو کھولا گیا، 2-3 کے علاوہ سارے موت کی گھاٹ اتر چکے تھے. اور جو زندہ بچے انہوں نے کہانی سنائی کہ پسینے سے جب مر رہے تھے تو سارے لوگ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے. ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا؟ گوانٹا ناموبے کے عقوبت خانوں میں کون سا ظلم نہیں ہو رہا؟ اور ہماری حکومتیں ہیں. اس کتاب رحمت قرآن مجید کی بے حرمتی اس انداز میں کی گئی کہ جنرل ہوڈ نے گوانٹا ناموبے کے ٹائلٹس کے اندر ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورقے رکھے تھے. اور پھر وہی بد نصیب شخص جب ہمارے وطن میں آیا مشرف دور میں تو اس کے لیے سرخ قالین بچھائے گئے. ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ ذرا اپنے من میں اترو ہم کیا ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ. یہ پچھلے دنوں کے اندر ہم انڈیا سے ایک میچ ہار گئے تھے. آپ نے وہ دیکھا، میڈیا کی جادو نگری بھی دیکھی. قوم نے بڑا دکھ کیا. فیصل آباد میں ایک بندے نے اینٹوں سے اپنا سر پھوڑ لیا. 7-8 آدمی جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. مٹھائیاں دریاؤں میں بہا دی، لوگ کام پہ نہ گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، ٹی وی سکرینیں توڑ دی. دکھ اور صدمے کی کیفیت تھی. قوم غم میں ڈوبی ہوئی تھی. موبائل آف کر دیے گئے. عجیب کیفیت. جو قوم کے ماضی کو نہیں جانتا اگر اس نے دیکھا ہوگا ایک لمحے کے لیے تو وہ کہے گا یار اتنی غیرت مند قوم کہ ایک معمولی سی کھیل کی ہار بھی برداشت نہیں کر رہی، یہ کتنی غیرت والی قوم ہے. لیکن قوم کے ماضی کو دیکھیں تو سمجھ آتے یہ میڈیا کی جادو نگری، ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. جو میڈیا سوچ دیتا ہے اس کے مطابق ہم چل پڑتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوال ہے کہ ایک میچ ہار گئے ہیں تو ہم نے سر پھوڑ لیے، ہم نے جو ہے وہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا رہا اور ہم نے جو ہے وہ دکانوں پہ جانا چھوڑ دیا، ٹی وی کی سکرینیں جو ہیں انہوں نے توڑ دی. جب قرآن مجید کو آگ لگائے گی اس دن تو کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا. جب ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے یوں نکال کے لے جا رہے جیسا مکھن سے بال نکال کے لے جاتے ہیں، اس دن تو کسی نے سکرین نہیں توڑی تھی کہ یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ قوم نخرے کرتی ہے، یہ قوم کے لچن ہے، یہ میڈیا کی جادو نگری ہے کہ قوم کو جو ہے وہ مزید لوئیاں دے رہے ہیں اور قوم کو سلا رہے ہیں. اس قوم کو قیام کا درس نہیں دے رہے اور اس قوم کو جو ہے وہ سجود کا درس دے رہے ہیں. تو یارو اگر ہم آج بھی نہ اٹھے تو پھر ہماری داستان
پھر ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ باقی رہی بات پاکستان کی، تو یہ بات میں جگہ جگہ کہتا ہوں، رات بھی سائیوال میں بیداری امت کانفرنس تھی، میں نے وہاں بھی کہا کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ ریت پہ نہیں بنا ہوا، یہ 10 لاکھ شہیدوں کے خون پہ مارز وجود میں آیا۔ اس کو یوں ہی نہیں کچل لیا جائے گا، لیکن مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں، امت مسلمہ پہ اس وقت مشکل وقت ہے، لیکن یہ پاکستان حضور کی نگاہوں کا فیض ہے۔ آپ دیکھیں نواب آف کلات پاکستان کو ووٹ نہیں دیتا، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آتا تو ووٹ پاکستان کے حق میں ڈالتا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا خود نہیں دے رہا، حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا۔ 65 کی جنگ دیکھیے، تمہاری تاریخ روشن ہے، تابناک ہے تمہاری تاریخ، تمہاری تاریخ بڑی روشن اور تابناک ہے، تمہاری پشت پہ حضور کا ہاتھ ہے۔ یہ تو بد نصیب حکمران اور بے غیرت سیاستدان اور بکاؤ مال قسم کے مغرب کے جنٹ اور میر جعفر اور میر صادق، انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ جس حال پر پہنچا دیا ہے۔ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ لیکن یہ پاکستان میں بتاتا ہوں مٹنے کے لیے نہیں۔ 65 کی کہانی چھیڑنے لگا تھا کہ جو لوگ حضور کے روضہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس میں 5 اصحاب کے ساتھ روضہ انور سے باہر نکل گئے۔ عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا، مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری اور فضائی تاریخ کا یہ عجوبہ ہے، ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرا مارے تھے، صرف 30 سیکنڈ کے اندر۔ یہ دنیا کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے۔ تو یہ حضور کی تائید سے ہوا، ہمارے بازو میں زور نہیں ہے۔ آج بھی اگر حضور کی دہلیز پہ آ جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بلندیوں تک لے جائے۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے بے وفائی کی ہے۔ آج تو ممبر و محراب سے بھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جانا چھوڑ دیا گیا۔ آج ہماری وہ لے ختم ہو گئی، موجودہ باطل نظام سے ہم مطمئن ہو گئے اور اس سسٹم کا ہم حصہ بن گئے۔ ہمارے سجادے، ہمارے علماء، کوئی نون میں، کوئی کاف میں، کوئی جیم میں، کوئی لام میں، سارے داخل ہو گئے، انہوں نے اپنا نعرہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ نہ آتا نظام مصطفیٰ، تم آواز تو دیتے رہتے، ہم کم آواز تو دیتے رہتے۔ کیا کہا تھا سودا نے؟ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا، سر تو دے سکا۔ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا، سر تو دے سکا۔ کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ تم آواز تو دیتے رہتے، تم پیغام تو بلند کرتے رہتے۔ علامہ نیازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہو گیا، ایک دن حضور کے روضے پہ حاضر تھا، تو میں نے عرض کی حضور اب تو پاکستان میں نظام کے دور دور آپ کے نظام کے آنے کے آثار بھی نہیں آ رہے، اور میں تھک بھی گیا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے گوشے میں سویا تو حضور کی زیارت ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کام اذان دینا ہے، دیتے رہو، ہمارا کام اذان دینا ہے، بس دیتے رہے، نمازی آئے یا نہ آئے۔ اور ہر نماز کے وقت اذان دینا پڑتی، لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی اذان دینا پڑتی۔ ہم نے یہ نعرے کیوں چھوڑ دیے؟ ہم آواز لگانا کیوں چھوڑ دیے؟ اس لیے ہم اس آواز کو لگاتے، یہ ہمارا جرم ہے، اور اس جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ یا آج مجھے بتاؤ کہ کیا حال ہمارا ہے؟ مسلک اہل سنت اپنا حال دیکھے کہ ہم کس پوزیشن میں گرے ہوئے۔ ہم اٹھنا ہے، پوری قوت کے ساتھ اٹھنا ہے، اس کتاب کا جھنڈا تھامنا ہے، حضور کے نام کو لے کر کے جب میدان میں آنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ ان 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن اور امریکہ میں نہیں ہوں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اپنی تقدیر خود ہی لکھ لے، لوح بھی تجھے دے دی، قلم بھی تجھے دے دی۔ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، خدا خود پوچھے گا بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہو کے تو دیکھ ان کا، ان کی چوکھٹ پہ آ کے تو دیکھ، تو اس دہلیز پہ بوسہ دے کے تو دیکھ تجھے کیسے اجالے اور کیسے بانگ پر ملتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کو بھی غلطی لگ گئی ہوئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ بغیرت ہو گئے ہوئے، ملک اور قوم کو بیچ رہے ہیں، قومیں فروختن بچی ارزاں فروختن۔ انہوں نے اپنا کعبہ اور قبلہ بدل لیا، یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے سوتے واشنگٹن سے پھوٹتے ہیں،
اور تمہیں کہانی سناؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے. کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا مجھے ماضی یاد آ گیا. کہا کیا کہانی یاد آئی؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک دن میرے باپ نے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو. میں آگے والے کو کھڑا کرتا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والے کو سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے مارا. ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانیاں, سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا. میں تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا. ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے. اور بات بعض لوگوں کو تلخ لگے گی لیکن میں پھر بھی کہوں گا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند بات وہی کہتا ہوں. سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں, اور اسلام کو اتنا لاوارث ہے, اسلام کے پاس نظام ہی کوئی نہیں ہے. یہ اہم ہے, یہ امامت کبریٰ کہتے ہیں علماء اسے. یہ مسلوں کی امامت صغریٰ ہے اور یہ امامت کبریٰ ہے. یہ اسلام کا اہم رکن ہے. وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین کے نام پہ زیادتی ہے. ہم پورے سیاسی ہیں, موجودہ سیاست کی تردید کرتے ہیں اور اس نظام باطل کو پاؤں کی نوک پہ بھی رکھتے ہیں, لیکن مکمل سیاسی ہیں. اس لیے مت یہ نعرہ لگائیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار